اهدنا الصراط المستقيم. جب تو اپنا خواب ان کے سامنے بیان کرے گا تو ان کے حسد کی آگ اور زیادہ بھڑکنے لگے گی، تو وہ تجھے ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے تدبیر کریں گے. لہذا ان کے سامنے خواب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ابا جان، یہ تو ہے تدبیر، اب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ قرآن مقدس سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے میرے پیارے بیٹے، جس طرح پروردگار عالی نے تجھے اتنا خوبصورت ترین خواب دکھایا ہے، 11 ستارے سورج اور چاند تیرے سامنے سربا سجود ہیں، تجھے سجدہ کر رہے ہیں، اتنی عزتوں سے، اتنی رفعتوں سے، اتنی شانوں سے، اتنے مقام اور مرتبے سے اللہ نے تجھے نوازا ہے. میں یہ خواب سن کے میں یہ بھانپ چکا ہوں، مجھے معلوم ہو چکا ہے آنے والے وقت میں اللہ رب العزت تجھے بہت بڑی عزت عطا کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے میرے بیٹے، جس طرح اللہ نے خوبصورت ترین خواب تجھے دکھلایا ہے، یہ انعام تجھے عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تجھے اور بھی بہت زیادہ انعام عطا کرے گا. یجتبیک ربک، یہ میں معنی بیان کر رہا ہوں دیگر مفسرین کا جو وہ معنی کرتے ہیں. کذالک، جس طرح ہم نے یہ تجھے شان عطا کی ہے کہ تجھے خوبصورت خواب اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تجھے نبوت بھی عطا کرے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کرے گا. یہ ہے دوسرے مفسرین کا معنی. قربان جب مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کذالک بکاف بیان کمال کے لیے ہے. اللہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کذالک یجتبیک ربک، جس طرح تجھے خواب دکھلانا اتنی کم سنی میں، چھوٹی عمر میں، چھوٹی سوچ میں، کم سنی ہے، اس میں اتنا عظیم الشان خواب دکھانا، جس طرح ہماری قدرت کا کمال ہے، اسی طرح ہماری قدرت کے کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم تجھے نبوت عطا کر دیں گے. کذالک کاف بیان کمال کے لیے ہے، چھوٹی عمر ہے، ابھی بچے ہیں، اتنا عظیم الشان خواب دکھانا جس میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں چھپی ہوئی ہیں، یہ ہماری قدرت کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اسی طرح ہماری قدرت کا کمال یہ بھی دیکھ کہ ہم تجھے آنے والے وقت میں نبی بنائیں گے. یجتبیک، اللہ تیرا انتخاب کرے گا، اللہ تجھے چن لے گا. یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا. اجتبا کا معنی ہوتا ہے چن لینا، سینکڑوں میں ایک کا انتخاب کرنا، یہ ہوتا ہے اجتبا. اور اس کی مثالیں قرآن پاک میں بہت زیادہ موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میرا ابراہیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام باوجود اکیلا ہونے کے پھر بھی امت جتنی اہمیت رکھتے تھے، جتنی پوری امت مل کے محنت کرتی ہے، اکیلے ابراہیم نے اتنی محنت کی ہے. شاکرا لنعمہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شان. شاکرا لنعمہ، اللہ تعالیٰ کے شکر بیان لانے والا، اللہ کی نعمتوں
پہ شکر ادا کرنے والا ہے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم کا انتخاب کر لیا تھا, ابراہیم کو چن لیا تھا اور اس کو سیدھی راہ پہ گامزن کر دیا تھا. اجتباہ وہداہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا. سینکڑوں لوگ موجود تھے لیکن ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تو کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ الفاظ ارشاد فرمائے, یجتبی کا اجتباء, یجتبی کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ تیرا انتخاب کرے گا اور تجھے اپنے قرب میں اللہ تعالیٰ لے آئے گا, اپنا قرب عطا کرے گا. اور نبوت سے بڑا اللہ کا اور کیا قرب ہے؟ اللہ نبوت عطا کرے گا. یجتبی کا ربو کا ہے. اور پھر اتباع اس کا ایک دوسرا معنی ہے. ایک تو ہے کہ اللہ نبوت عطا کرے گا, اللہ مجتبی بنائے گا, اللہ مرتضی بنائے گا, اللہ اپنا قریبی بنائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے اجتباہ تکلف ہے اس میں. نبی تو بنے گا لیکن بڑی تکالیف درمیان میں برداشت کرنی پڑے گی. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے راہ توحید میں بڑی مشکلات برداشت کی, پھر اللہ نے فرمایا میں نے اسے چنا, اجتباہ, میں نے اس کو اپنے قریب کیا اور میں نے اعلان کر دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. جو میری راہ توحید میں اس طرح میری خاطر تکالیف برداشت کرتا ہے پھر میں اس کو اپنا خلیل بنا لیتا ہوں. تکالیف آئیں پھر اللہ تعالیٰ چن لے گا, انتخاب کرے گا اور اس کو اپنا خلیل بنائے گا, اپنا قریبی بنا لے گا, جگری یار بنا لے گا, خلیل. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہی الفاظ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. نمبر 2, حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی الفاظ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے, سورہ طٰہٰ 16واں پارہ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا پوری جنت میں پھرو, چلو پھرو, کھاؤ پیو, لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. میں منع کر رہا ہوں, لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ نے نشاندہی فرما دی, اس کے قریب نہیں جانا. اگر تو گیا تو میری پکڑ میں آ جائے گا. شیطان نے وسوسے ڈالے. قرآن پاک میں کوئی ہے فوسوس لهما الشیطان, شیطان نے وسوسے ڈالے. لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما, تاکہ اس کی کوشش یہ تھی میں وسوسے ڈالوں گا, میں اس کو اپنی باتوں میں لے آ کر اللہ تعالیٰ کی حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کراؤں گا مفتی طور پہ, تو یہ امتحان میں مبتلا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما. شیطان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جب پھل کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا لباس اتار دے. قرآن پاک میں ہے, یہ تو میری بات نہیں ہے. لیبدی لهما ما وري عنهما, لباس کے ذریعے جسم کو چھپایا جاتا ہے تو وہ لباس اللہ تعالیٰ اتار دیں گے. اور پھر قرآن میں ہے بھی ایسا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا. حضرت آدم اور اما حوا علیہم السلام دونوں کھا بیٹھے. شیطان نے چونکہ قسمیں کھا لی, ویسے پیغمبر اتنے جلدی کسی کی بات پہ یقین کرنے والا نہیں ہوتا, لیکن شیطان نے قسم کھائی. قرآن کہتا ہے قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. سورہ اعراف میں ہے قَاسَمَهُمَا, یعنی قسمیں کھائیں ان دونوں کے سامنے شیطان نے, اور کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تم یہ پھل کھا لو, اس درخت کو کھاؤ, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے. تو حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کیونکہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا, اس وقت پاکستان آدم علیہ السلام یقین کر کے, بھلا قسم بھی جھوٹی ہوتی ہے, اللہ کے نام کی قسم اور وہ بھی جھوٹی, تصور ہی نہیں تھا آدم علیہ السلام کے ذہن میں. تو شیطان تو چونکہ بڑا چالاک ہے تو قسمیں اٹھائیں آدم علیہ السلام یقین کر کے, کھا لیا پھل. قرآن کہتا ہے فَأَكَلَا
اللہ سے توبہ کی تھی، تم نے بھی اسی طرح توبہ کر دی ہے۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، انسان ہے، تقاضے بشریت کے، انسان غلطی کھا جاتا ہے، غلطی کا پتلا ہوا، لیکن غلطی ہو جانے کے بعد ڈٹنا نہیں ہے اپنی غلطی پہ، بلکہ اس سے رجوع کرنا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام نے کیا۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جسم ظاہر ہو گیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پہ ڈھانپنے لگے۔ ظاہری بات ہے، پیغمبر ہے، باحیا ہوتا ہے پیغمبر، باادب ہوتا ہے پیغمبر، اعلیٰ درجے کی حیا پیغمبر میں موجود ہوتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اتنی عطا کی تھی، اتنی عطا کی تھی، اتنی عطا کی تھی کہ ہماری لڑکیوں میں بھی اتنی حیا نہیں ہوتی۔ ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرم و حیا عطا فرمایا۔ یہ پیغمبر کا خاصہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام دونوں خاوند اور بیوی اپنے جسم کے درخت، جنت کے درختوں کے پتے ڈھانپنے لگے تاکہ اپنے چھپائیں جسم کے حصوں کو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اپنے جسم پہ ڈھانپنے لگے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، بڑے محتاط ہوتا ہے، پیغمبر ہے، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، غلطی ہو گئی، شیطان نے قسمیں اٹھا کے پیغمبر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلا دیا، تو عصا آدم ربہ، حضرت آدم علیہ السلام وقتی طور پہ غلطی کر بیٹھے، فغوا، بھول گئے۔ آگے لفظ میں اصل میں اجتبا کی بات کر رہا تھا، پریشان نہ ہوں کہ یہ قصہ کیا شروع ہو گیا درمیان میں، اصل میں اجتبا کا لفظ دکھانا چاہتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہوئے کیا فرمایا، کذالک یجتبیک ربک، اے میرے بیٹے اللہ تجھے چن لے گا، تیرا انتخاب کرے گا۔ یجتبی، اجتبا، یجتبی کا معنی یہی ہوتا ہے اللہ تیرا انتخاب کرے گا، تجھے اپنے قریبی بندوں میں سے بنا لے گا۔ جس طرح، اور میں نے کہا اجتبا، اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے، لیکن پہلے امتحان لیتا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا، یہ درخت نہیں کھانا، اس کا پھل نہیں کھانا، کھا بیٹھے، شیطان نے قسمیں اٹھا کے قائل کیا اور کھا بیٹھے۔ پھر کیا ہوا، پشیمان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، وہ التجا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں دیا حضرت آدم علیہ السلام نے، ایک موضوع اور من گھڑت روایت بنائی گئی کہ جی دیکھا آدم علیہ السلام نے آسمان پر اوپر کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں یہ محمد کتنا نام پیارا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ دوسرا نام لکھا ہوا ہے، لہذا اللہ کو اسی نام کا واسطہ دے کے پکارا، اللہ نے دعا قبول کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ موضوع اور من گھڑت روایت، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، قرآن مقدس میرے ہاتھ میں ہے، اگر کوئی اس کو صحیح ثابت کر دے میں کیا وسیلہ دینا شروع کر دیں۔ دین کو مذاق نہ بنایا جائے، کسی کا واسطہ وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے نہیں دیا، خالص کر کے اللہ کو پکارا، جس طرح قرآن کہتا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو اور خالص کر کے پکارو، ملاوٹ نہ ہو واسطے وسیلے کے درمیان میں۔ تو آدم علیہ السلام نے امتحان میں گھیر کے، پریشانی میں گھیر کے اللہ کو پکارا اور پھر دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ خود قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمے عطا فرمائے کہ یہ کلمات پڑھ کے دعا کر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہی کلمات پڑھے، اور وہ کلمات کیا تھے، سورہ اعراف میں موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم
جو کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، اگر تو نے اپنی نظر رحمت ہماری طرف نہ کی، لنکونن من الخاسرین، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں بڑا نقصان پہنچے گا۔ مولا تو ہماری توبہ قبول فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد فرمایا ثم اجتباہ ربہ، اپنے سمجھ کیا ہے کذالک یجتبیک ربک، میرا حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے بیٹے، اے یوسف، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا، تیرا انتخاب کرے گا، لیکن انتخاب سے پہلے مشکلات ہوں گی، مصائب آئیں گے، کیونکہ اللہ جب چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، جب آدم علیہ السلام نے گڑ گڑا کے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی، ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ رب العزت نے بھی آدم کو چن لیا، آدم کا انتخاب کیا، علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجتباہ ربہ، چن لیا حضرت آدم علیہ السلام کو، فتاب علیہ، اللہ کی نظر رحمت لوٹ آئی حضرت آدم علیہ السلام پر، وہدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ہدایت عطا کر دی، پکا کر دیا ہدایت۔ تو اجتباء میں عرض کر رہا تھا، اللہ چنتا ہے، اجتباء کا لفظ آتا ہے، اللہ انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، لیکن پہلے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے، قرآن کی سیر کر رہا، یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ ہے قرآن پاک میں۔ ثم اجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے چنا، کیسے؟ قوم سے ناراض ہو کے نکلے، مچھلی کے پیٹ میں پھنسے، پھر خدا کو پکارا، اللہ نے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، میرے پیغمبر توحید کی راہ میں جو تکالیف ہیں ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کر، سہتا رہے ان کو، ولا تکن کصاحب الحوت، دل برداشتہ ہو کے ہجرت کر کے نکل نہ پڑنا، جس طرح کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کی اظہار آسانیوں سے اور ایمان نہ لانے سے تنگ آ کے دل برداشتہ ہو کے نکل پڑے، رستے میں امتحان میں گر گئے، اس طرح تو نہ ہو جانا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام جب پھنسے، اللہ کو پکارا، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، مولا اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، دکھ درد اور تکلیفوں نے مجھے آ گھیرا ہے، آج اگر تو میری دستگیری نہ کرے پوری کائنات میں اور میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہی ہے میری مدد کرنے والا، تو ہی ہے پکاروں کو سننے والا، تو ہی ہے غریبوں کا نوازنے والا، تو ہی ہے مشکلات کو ٹالنے والا، تو ہی ہے ناداروں کو مالدار بنانے والا، تو ہی ہے ذلیلوں کو عزت دینے والا، تو ہی ہے بے اولادوں کو اولاد سے نوازنے والا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ مجھے دار کسی کا نظر نہیں آتا، تیرے اوپر امیدیں باندھ کے تجھے پکارتا ہوں مولا، میری ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچا لے، لا الہ الا انت سبحانک، تو ہر قسم کے عیبوں سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے مولا، مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ وہی ہے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اجتباہ، پھر اللہ نے چن لیا حضرت یونس علیہ السلام، چنا تو اللہ انتخاب کرتا ہے، لیکن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب آئیے اپنے سبق پہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرمایا جناب یعقوب نے، بیٹا تو نے یہ جو عظیم الشان خواب دیکھا ہے نا، کذالک یجتبیک ربک، تیرے خوابوں سے مجھے اشارہ مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ تیرا انتخاب کر چکا ہے، تجھے اللہ آنے والے وقت میں نبی بنائے گا، لیکن اس سے پہلے تکالیف ہیں، یجتبیک ربک، اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، اور تجھے مشکل باتوں کا علم دے گا، ایک معنی یعلمک من تأویل الاحادیث، اور اللہ تعالیٰ تجھے تعبیر کا علم بھی عطا
خوابوں کی تعبیر کا تجھے علم بھی عطا کرے گا، اس طرح عطا کرے گا تو جیل میں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا، یہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی ایک پیشین گوئی تھی اور خواب کی تعبیر تھی جو سچی ہوئی. اللہ نے واقعی تعبیر کا علم عطا کیا. تو جیل میں ہوگا، قیدی تیرے سے تعبیر پوچھنے کے لیے آئیں گے. ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، سبق چلے گا تو بتاؤں گا وہ کیا خواب تھا. قیدی تیرے سے تعبیر پوچھنے کے لیے آئیں گے اور تو تعبیر سے پہلے اللہ کی توحید سنائے گا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، اے میرے رفیق سفر اور میرے ساتھ جیل کی سہولتیں برداشت کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، گلی گلی کے مشکل کشا بہتر ہے یا صرف ایک پالنہار بہتر ہے؟ بتاؤ تو صحیح، سجدوں کے لائق کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح، مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں تمہاری التجاؤں کو سننے والا کون ہے؟ پیغمبر نے پہلے عقیدہ بتایا، بعد میں خواب کی تعبیر بتلائی. آج کے ملا کے لیے سبق بھی یہی ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تیرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، پہلے اللہ کی توحید سنا. حضرت ابراہیم کی اولاد کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے کس سے بیان کیے ہیں؟ ہمارے سبق ہے. پہلے توحید سنا، بعد میں کس سے سنا، بعد میں کہانیاں سنا، پہلے عقیدہ بنایا عوام کا. تو پہلے اپنا مال بٹورتا ہے، اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور بعد میں جا کے ان کو مسائل بتاتا ہے، وہ بھی گول بولتا ہے، سیدھی راہ نہیں بتایا. روزی کا مسئلہ ہے. تو پیغمبرانہ طریقہ تبلیغ یہ ہے، پہلے آنے والوں کو اللہ کی توحید سنائی جائے. فرمایا خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا بعد میں، پہلے مجھے یہ بتاؤ، مجھے دیکھو کہ مواقع دے، پہلے یہ بتاؤ ایمان بھی سنبھالا ہوا ہے یا رخصت ہو چکا ہے؟ دادا کے پجاری ہو یا ایک در کے پجاری ہو؟ الحمدللہ. جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی توحید. کسی کی وجہ سے بخشش ہوگی خدا کی قسم. میرے دوستو، اگر عقیدہ توحید میں خرابی آ گئی، خلل آ گیا رائی کے دانے کے برابر، قرآن میں 17 یا 18 انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ذرہ برابر بھی اگر وہ شرک کرتے کہا نہیں سکتا. پیغمبر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا آپ کا دین اسلام نور، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر وہ بھی شرک کرتے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے تمام اعمال پہ بھی پانی پھیر دیتا، سب کے اوپر سیاہ قلم پھیر دیتا، ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے. ہم کس بات کی بول رہے ہیں؟ شرک بھی کرے اور پھر کہے میں لج پالا لڑ لگیاں میرے تو ہم پڑے ہیں. کوئی کام دور نہیں ہوتے کسی کے لڑ لگنے سے. اگر ہم دور ہوں گے تو صرف اللہ کے پجاری بن گئے. کوئی مشکلات کو ٹالنے والا ہے؟ ذرا بول کے بتاؤ مشکل کشا کون ہے؟ یہی سورہ یوسف کا دعویٰ ہے. پہلا دعویٰ یہی ہے حضرت سورہ یوسف کا، عالم الغیب کون ہے؟ صرف ایک اللہ. دوسرا دعویٰ سورہ یوسف کا، مختار کل کون ہے؟ صرف ایک اللہ. تیسرا دعویٰ سورہ یوسف کا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. 4 دعوے ہیں سورہ یوسف کے، 4 دعوے ہیں. تیسرا دعویٰ یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور چوتھا دعویٰ مولویوں کے لیے ہے. کیا ہے؟ توحید سناؤ اللہ کی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹھری میں اللہ کی توحید سنائی ہے. سناؤ، ہر جگہ پہ اللہ کی توحید سناؤ. ہاں تکالیف آئیں گی، مصائب آئیں گے، مشکلات ہوں گی، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑے گا. جس طرح کے حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام مصائب آلام بلیات کو برداشت کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں سے اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا. عزت نصیب ہوں گی لیکن اللہ کی توحید کی راہ میں توحید کی خاطر مصائب برداشت کرنے کے بعد نصیب ہوں گی. عزت تو اس میں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی توحید پہ پردے ڈال کے پارلیمنٹ کو خوش کر کے، عوام کو خوش کر کے شاید ہمیں عزت مل جائے گی. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے جی ہو جائے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کچھ ٹکے مل جائیں، دنیا کی عزتیں مل جائیں، لیکن ہمیشہ کی عزتیں ان کے مقدر میں نہیں ہوں گی.
یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتاتے ہیں كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میرا بیٹا یجتبیک ربک اللہ تیرا انتخاب کرے گا تجھے چن لے گا. نمبر 2 ویعلمک من تأویل الاحادیث. شاہ عبد القادر نے لکھا ہے یجتبیک سے اشارہ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا. یہ اشارہ کہاں سے لیا؟ فرمایا چونکہ خواب دیکھا تھا حضرت یوسف نے کہ میرے سامنے سورج اور چاند اور ستارے جھک رہے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی عظمت سوائے نبی کو اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا مقام اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس سے اشارہ ملتا ہے آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائے. یہ تبی کا رب کا تیرا پالنہار تجھے چن لے گا تجھے نبوت عطا کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ اسی کی تشریح ہے. یجتبیک اللہ تیرا اس طرح انتخاب کرے گا. یعلمک من تأویل الاحادیث تجھے مشکل باتوں کا اللہ تعالیٰ علم دے دے گا. خواب کی تعبیر کا بھی علم حاصل ہو جائے گا. علم اللہ کی بڑی دولت اور بڑا انعام ہے. یہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ علم دے دے, جن کو اللہ علم دے دے, بڑے خوش نصیب لوگ. قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بتاؤ تو صحیح ایک وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی توحید کا علم دے رکھا ہے, دوسرا وہ ہے جو اس علم سے محروم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. مشرک اور موحد کا بلا موازنہ ہی کیا ہے, مقابلہ ہی کیا ہے. مشرک پلید ہے, انما المشرکون نجس. مشرک پلید ہے, پلیدی کا ڈھیر ہے, پلیدی کا ڈھیر ہے. اور موحد الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. یہ موحد ہے. پاکیزہ حالت میں موت آئی, اللہ کی توحید کا اقرار جنہوں نے کیا ہوا تھا ان کو موت آئی. موت کے وقت ہی فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم, تو تمہارے اوپر سلامتی ہو, تم موحد ہو. موحد طیب ہوتا ہے, مشرک نجس ہوتا ہے. مشرک اور موحد کا کیا مقابلہ؟ تو میں اپنی طرف سے مانا نہیں کرتا. علم اصل ہے ہی اللہ کی توحید, علم اصل ہے ہی. قرآن کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اسی بات کا علم حاصل کر, اللہ کے علاوہ سر جھکانے کے قابل کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں. یہ علم حاصل کر, یہ علم ہے. یہ کیا ہے؟ منطق, فلسفہ, علم کلام میں مہارت حاصل کرنے کا نام علم نہیں ہے. اللہ کی توحید کو سمجھ لینے کا نام کیا ہے؟ علم ہے. صحابہ نے کون سی منطق پڑھی تھی اس زمانے میں؟ تو یہ تو کیا کہوں گا, ان کے پاس علم نہیں تھا. آؤ سنو اس موحد کا عقیدہ. میرا عقیدہ ہے نبی کے صحابہ کے دور کے بعد سے لے کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر آدمی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پوری کائنات کی معلومات تو حاصل کر سکتا ہے, لیکن نبی کے ایک حضرت جیسے صحابی کے علم کے ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. معلومات اور علم میں بڑا فرق ہوتا ہے. معلومات اور علم میں سائنس کا اگر کسی کو پتا ہے تو معلومات ہیں, معلومات ہیں. آج کوئی قانون ہے کل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ان کے قوانین, لیکن علم اللہ کی توحید کا علم یہ ہے جس کو علم کہا جا سکتا ہے. بہرحال وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. علم بڑی عجیب چیز ہے. فقہ کا مسئلہ ہے, کتا اگر آپ کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس میں 7 بار برتن کو دھو. ہم ہنسی لوگ تو کہتے ہیں 3 بار دھو دو پاک ہو جائے گا. امام احمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک حدیث کی روح سے 7 مرتبہ برتن کو دھوؤ گے تب جا کے برتن پاک ہوگا. لیکن وہی کتا اگر علم حاصل کر لے, شکاری اس کو بنا دیا جائے, جا کے خرگوش کو شکار کرتا ہے, اپنے دانت بھی لگاتا ہے, خون بھی
نکالتا ہے، شریعت کہتی ہے یہ طیب ہے، کھا لے اس کو۔ وہ کتا تیرے برتن میں منہ ڈال جائے برتن پلید ہو جاتا ہے، جب تک اس کو دھویا نہ جائے استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن وہی کتا جب معلم بن گیا، معلم بن گیا، معلم جب وہ کتا بنا، اس کو علم حاصل ہوا کہ میں نے اپنے مالک کے لیے شکار کرنا ہے، خود میں نے اس میں سے نہیں کھانا، یہی اس کو صرف علم آیا اتنا سا۔ اب اتنا عظیم الشان وہ بن گیا ہے قلب معلم، جس کو اس نے شکار کیا ہے تمہارے لیے طیب ہے، تم خود اس کو ذبح نہ بھی کرو کھا سکتے۔ مسئلہ ایسا ہے، یہ تبدیلی آئی ہے کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ایک بات یاد ہے، میں نے ساتھی مکرم مفسر قرآن مولانا غلام مصطفیٰ صاحب متضل العالی یہاں دورہ پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے اپنی کافی استادوں کو بھیجی، میں یہاں اتفاق بیٹھا ہوا تو میں نے استاد جی کو کہا مجھے کچھ نصیحتیں لکھ دیں، عادت تھی اساتذہ سے نصیحتیں لکھوانے، وہی آئے کام آ رہی تھی، تو میں نے کہا استاد جی مجھے کچھ نصیحتیں لکھ دیں۔ پہلی نصیحت استادوں نے لکھی، اللہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا کیے، ہمیں فخر ہے ایسی قیادت پہ اور ایسے علماء پہ۔ پتہ ہے میرا شاگرد ہے، دورہ مجھ سے پڑھ رہا ہے، میرے عقیدے پہ ہے، لیکن نصیحت کا پہلا لفظ میرے پاس آج تک موجود ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اسے اللہ کا نام شریک نہ ٹھہرانے پہ۔ نمبر 2، ساجی نے ایک شعر لکھا فارسی کا، علم در اندر بود خارش مدار، علم در اندر بود خارش مدار، زان کے دارد علم قدر بے شمار، زان کے دارد علم قدر بے شمار، بیٹا علم تھوڑا بھی ہو اس کو ذلیل نہ سمجھنا، زان کے دارد قدر علم بے شمار، کیونکہ علم اپنے اندر بہت بڑی قدر رکھتا ہے، علم میں بڑی قدر ہوتی ہے۔ استاد جی نے یہ شعر لکھ دیا۔ میرے دوستو توحید اللہ کا بڑا امام ہے، خدا کی قسم سناتا رہتا ہوں۔ استاد جی مکرم مفتی محمد صاحب نے فرمایا تھا یہ عقیدہ توحید کا مل جانا اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، بیت اللہ ہو، مقام ابراہیم ہو، اور انسان 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت کر کے سر سجدے میں گرا کے قیامت کی صبح تک اللہ کی تسبیحات کرتا رہے اور اس عقیدہ توحید والی دولت اور نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، قیامت کی صبح تک پڑا رہے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اسی نعمت کے لیے اور اسی کے پرچار کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا۔ تو علم سے بات چلی تھی کہ علم بڑی اپنے اندر قدر رکھتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تجھے علم عطا کرے گا، خوابوں کی تعبیر کا تجھے علم مل جائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور تیرے اوپر اللہ اپنی نعمت کا اتمام کرے گا، نعمت پوری کرے گا۔ نعمت پوری ہوتی ہے نبوت کے ملنے سے۔ آؤ دیکھ تو صحیح، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبوت عطا کی، توجہ کرو، اللہ نے نبوت عطا کی، اللہ نے شان عطا فرمائی، سورہ مائدہ میں ذکر ہوا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے پیغمبر میں نے تیرے اوپر اپنے دین کو پورا کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا تیرے اوپر۔ اللہ تجھے نعمت عطا کرے اور نعمت کا اتمام ہوگا۔ اتمام نعمت کب ہوگا؟ جب تجھے نبوت عطا ہو جائے، نبوت ملے گی، نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ عَقَبَيْكَ مِن قَبْلُ، آلِ یعقوب پہ بھی نعمت کا اتمام ہوگا۔ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا اللہ تیری اولاد میں بھی نبوت چلا دے گا۔ کیوں؟ میں بیٹا ہوں اسحاق کا، اسحاق بھی نبی تھا، اسحاق بیٹا ہے ابراہیم کا، ابراہیم بھی نبی تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی، بارکنا بارکنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم پہ برکت نازل کی، اور کائنات کی سب سے بڑی برکت یہ ہے اولاد میں اللہ نبوت چلا دے۔ تو اللہ تیرے اوپر بھی نعمت کا
इत्माम करेगा, आले याकूब पे नेमत का इत्माम करेगा, इनको नबूवत मिलती चली जाएगी। ऐसे ही हुआ युतिमु नेमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्मा अला अबवैका मिन क़ब्ल, जैसे तेरे औलाद तेरे अबौ अजदाद को अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई थी सूरत वाली। इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में नेमत मुकम्मल हुई, इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की। मुफस्सिरीन कहते हैं अपना नाम छोड़ गए याकूब अलैहिस्सलाम, अपना नाम नहीं लिया कि मुझे भी अल्लाह ने नबूवत अता की है, अपने वालिद का नाम लिया इसहाक अलैहिस्सलाम का और अपने दादा का नाम लिया। अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक, इब्राहीम को अल्लाह ने नबूवत अता की, इसहाक अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की, अपना नाम नहीं लिया। आजिज़ी के मद्देनजर इनकी सारी थी पैगंबर की, आजिज़ी थी कमाल दर्जे की। सुभान इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, तेरा रब बड़ा जानने वाला, अलीम हर जर्रे को जानने वाला, हर चीज को जानने वाला, तफसीलन जानने वाला, हकीम हिकमतों का मालिक है, फिर फौर फैसले नाफिज नहीं करता, जब उसकी हिकमत का तकाजा होता है कि अब इस बंदे को ये मकाम मिलना चाहिए, उस वक्त अल्लाह ताला उनको वो मकाम अता करता है। हकीम है ना, इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम। लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में और उनके भाइयों के किस्से में बहुत सी निशानियां हैं। लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए जो पूछ रहे हैं यूसुफ और याकूब का किस्सा क्या है, यूसुफ और बिरादरान यूसुफ का किस्सा क्या है, उनके लिए बहुत सी निशानियां हैं। कौन सी निशानियां हैं? एक निशानी तो ये है तरतीब के साथ अल्लाह ने सूरह यूसुफ को नाज़िल करके उस पूरे किस्से को बयान कर दिया है, जिस किस्से का नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को तफसीलन इल्म नहीं था। ये नाज़िल करना इस बात की दलील है इमामुल अंबिया अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं। एक निशानी आयातुल लिस्साइलीन। दूसरी निशानी क्या है? दूसरी निशानी क्या है? अगर तुम्हारे ऊपर तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, मुसीबत में घिर के, तकालीफ में घिर के, दुख दर्द में तंग आकर किसको पुकारोगे? सिर्फ अल्लाह को। ये है नंबर 3। तीसरी निशानी क्या है? अल्लाह का पैगंबर है। अगली आयत में आ रहा है, भाइयों ने मशवरा किया, किससे की दूसरी कड़ी वहां से शुरू होगी। नहीं इज़ क़ालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना, वक्त तमाम हुआ मदाद। इज़ क़ालू ला यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। भाई मशवरा करते रहे, यूसुफ छोटा है, ये बाप को बड़ा मालूम है। इज़ क़ालू ला यूसुफ व अखूहु, यूसुफ और बिन्यामीन ये छोटे हैं, हर वक्त बाप की गोद में गैर बैठे रहते हैं, हम कमाई करने के लिए जाते हैं, ये बाप को बड़ा मालूम है, मिन्ना हमसे भी ज्यादा मालूम है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिन मुबीन, हमारे बाप को बड़ी गलती लगी हुई है कि मोहब्बत करने के अहल तो हम हैं जो कमा के लाते हैं, वो हमारे से इतनी मोहब्बत नहीं रखता, इस यूसुफ के साथ बड़ा प्यार करता है, हमारे बाप को बड़ी गलती लग गई, मोहताज माना कर रहा हूं, लफी ज़लालिन मुबीन, बड़ी गलती लगी हुई है हमारे अब्बा को, तो लिहाजा कोई तदबीर करनी चाहिए, कोई धंधा करना चाहिए। उक़्तुलू यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर। अब देखो साथ वाले कमरे में भाई बैठ के मशवरा कर रहे थे, प्लानिंग हो रही थी कि यूसुफ को बाप की गोद से जुदा कर दो। उसी घर में रहते हुए जिंदा पैगंबर को पता कोई नहीं था मेरे साथ क्या होने जा रहा। साबित आयातुल लिस्साइलीन, इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं। सबसे बड़ी निशानी ये है अल्लाह के पैगंबर मुश्किल कुशा और आलिमुल गैब नहीं होते, जीता जागता पैगंबर है, उसी घर में मौजूद है जहां पर उसके साथ ये धोखा देने की कोशिश की जा रही है, तदबीरें की जा रही हैं, लेकिन उसको पता कोई नहीं था। ताकि तुम्हें पता चल जाए आलिमुल गैब अंबिया नहीं होते, आलिमुल गैब वो होता है जो नबी भेजा करता है। अल्लाह ताला हमें कुरान सुन्नत के मुताबिक अकीदा और अमल करने की तौफीक दे। आगे क्या हुआ?